بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وہ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَكُن مِمَّن يَأْمُرُ بِهِ، نہ ہو اس شخص کی طرح جو حکم دیتا ہے نیکی کا، وَيَنْأَ عَنْهُ، اور خود اس سے کنارہ کش رہتا ہے، فَيَبُوءُ بِإِسْمِهِ، پس وہ اپنے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، وَيَتَعَرَّضُ لِمَقْتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے غضب کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ اصل میں ایک رویہ ہے کچھ لوگوں کا، اور وہ رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جہاں بیٹھیں گے یا جہاں انٹریکٹ کریں گے کسی کے ساتھ، تو جیسے ہر وقت نا وہ جیسے وائز، یا جیسے ہم کہتے ہیں نا بڑا جی، بڑا آدمی ہے جی، تو وہ نصیحت کرتے رہتے ہیں، اور چونکہ ان کو ایک عادت بن جاتی ہے نصیحتیں کرنے کی، تو وہ یہ بھی نہیں یاد رکھ پاتے کہ جو میں نصیحت کر رہا ہوں یہ میں خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ بس جہاں جو موقع دیکھا کچھ نہ کچھ ایک واز جھاڑ دیا، اور یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ جو واز ہے یہ خود میرے اوپر بھی اس کا اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یا مجھے بھی اس کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ تو پھر جو آگے آیت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ کے نزدیک بہت بیزاری کی بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ تو بعض اوقات اس کا مطلب کچھ لوگ یہ بھی لے لیتے ہیں کہ میں اگر کوئی عمل خود نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس عمل کے بارے میں دوسروں کو تلقین نہیں کر سکتا۔ تو ایسا نہیں، یہ چیز ضروری ہوتی ہے فرائض میں اور حرام چیزوں میں۔ یعنی اگر میں ایک فرض عمل ہے وہ دوسروں کو اس کی تلقین کروں کہ یہ فرض پورا کرو اور خود نہ کر رہا ہوں، تو پھر میں گناہ گار ہوں گا اس پر۔ اور کوئی حرام چیز ہے وہ انسان دوسروں کو کہے کہ بھئی اس سے بچو، دھوکہ نہ دیا کرو اور خود دھوکہ دے رہا ہو، جھوٹ نہ بولا کرو اور خود جھوٹ بول رہا ہو، تو یہ غلط ہے۔ جہاں تک وہ معاملات ہیں جن کا تعلق نفلی چیزوں کے ساتھ، تو نفلی امور میں اگر کوئی انسان خود عمل نہ کر رہا ہو اور دوسرے کو تلقین کرے تو اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ البتہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو خود عمل نہیں کر رہا بس وہ ایک اس کی غفلت ہی ہے، اپنے اپنے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ کچھ ایسی ذمہ داریوں میں الجھا ہوا ہے کہ اس طرح وہ تہجد نہیں پڑھ پاتا، رات بڑی دیر سے فارغ ہوتا ہے اپنے کام کاج سے، جو بھی اس کے معاملات ہیں، یا کوئی ایسا اس کا نیند کا مسئلہ ہے کہ اس کے لیے جاگنا بہت مشکل ہوتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کو تہجد کی تلقین نہیں کرے گا کہ تہجد نہ پڑھا کرو، کر سکتا ہے، لیکن دوسروں کو تلقین کر کے اپنے آپ کو مورع سمجھ لے کہ مجھے تو نہیں پڑھنی، بس دوسروں کو تلقین کرنی، یہ غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک شخص ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں عمرے پہ جانے کے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو بھی تلقین نہیں کرے گا، کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے، تلاوت خود بے شک وہ روزانہ ایک پیج پڑھ پاتا ہے کسی بھی اپنے حالات و واقعات کی وجہ سے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب وہ ایک پیج سے زیادہ کی تلقین دوسروں کو نہیں کر سکتا۔ بس یہ ہے کہ وہ اگر اس نفلی عمل پہ خود عمل نہ کر رہا ہو تو صرف سستی کاہلی والا معاملہ نہ ہو، بلکہ کوئی اس کے ایسے سرکمسٹانسز ہوں کہ وہ اسے نہیں کر سکتا، تو دوسروں کو تلقین کر سکتا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان اس بات کو اگنور کر دے کہ میں نے اپنے آپ کو ہی بہتر کرنا ہے، یا یہ نصیحت میرے لیے بھی ہے، اور صرف دوسروں کو نصیحتیں کرتا رہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وعظ ولم یتعظ، جو دوسروں کو تو نصیحت کرے، خود نصیحت قبول نہ کرے۔ ہر وقت لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، خود کسی نے اس کو گائیڈ کر دیا کہ بھئی ایسے نہیں ایسے کرو، تو اس کو پسند نہ آیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ نصیحت کرنا چاہتا ہے لیکن قبول نہیں کرنا چاہتا۔ وزجر ولم ینزجر، اور دوسروں کو تو وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے کہ یہ کیوں کر دیا، ایسے نہیں کرنا تھا، ایسے کرنا تھا، اور خاص طور پہ دین کے معاملات میں، اور خود کسی ڈانٹ ڈپٹ کے لیے اپنے آپ کو وہ اس سے مبرہ سمجھے کہ نہیں، مجھے کسی کو نہیں ڈانٹنا چاہیے، مجھے کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہیے۔ وَنَہَا وَلَمْ يَنْتَهِ، اور دوسروں کو منع کرے اور خود نہ رکے، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْخَائِبِينَ، تو یہ اللہ کے ہاں ناکام لوگوں میں سے ہے۔ تو یہ اپنے بارے میں ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم نصیحت قبول کرتے ہیں، کیا ہم ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ڈانٹ ڈپٹ لیتے بھی ہیں، یا صرف ڈانٹ ڈپٹ کرنا آتا ہے ہمیں، اور اسی طرح کیا ہم صرف لوگوں کو ٹوکتے ہیں، یا کوئی ہمیں ٹوکے تو ہم بھی اس پہ رکتے ہیں۔ تو یہ عام طور پہ یہ مزاج کس شخص کا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ جب میں یہ سمجھوں گا کہ میں بہت غیر معمولی سمجھدار آدمی ہوں،
تو آٹومیٹیکلی پھر نصیحت میرے لیے کوئی میٹر نہیں کرتی. اب مجھے بتایا جائے گا, ٹھیک ہے نا, ہوتا ہے اب مجھے بتایا جائے گا, اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی میں سب جانتا ہوں, مجھے سب سمجھ آیا ہوا ہے, تو جب میں سب جانتا ہوں, مجھے سب سمجھ آیا ہوا ہے, مجھے نہیں سمجھانے کی ضرورت, میں سب سمجھا ہوا ہوں, میں ساروں کو سمجھاؤں گا. اسی طرح بھئی میرے پاس سب سے بڑی اتھارٹی ہے, تو مجھے کیسے کوئی ڈانٹ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. انسان اپنے آپ کو جب بہت ہی بڑا سمجھ لے تو اس کو لگتا ہے کہ باقی سب مجھ سے میرے ماتحت ہیں, مجھ سے نیچے ہیں, لہٰذا ڈانٹ ڈپٹ مجھے کرنی ہے, باقیوں کو نہیں, یعنی سینئر کو کیسے کوئی ڈانٹ سکتا ہے. تو جب ہم اپنے آپ کو سب سے فضل میں اور عہدے میں یا آپ کہہ لیجئے مقام و مرتبے میں افضل سمجھتے ہیں, تو ہم کسی کو یہ اختیار نہیں دیتے کہ وہ ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کر سکے. اسی طرح جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم غلط کر ہی نہیں رہے, ہم سب صحیح کر رہے ہیں, تو کوئی ہمیں روکے تو ہم مطلب دیکھیں نا, جیسے کوئی یعنی خوب مالدار آدمی ہے, کوئی بگڑا ہوا کوئی بچہ ہے جس کے ابا جی کسی پوزیشن پہ ہیں, تو اس کو اگر ٹریفک پولیس روکے تو وہ کیا کہتا ہے, تم نے مجھے روکا کیسے. بیسیکلی وہ کہنا کیا چاہ رہا ہوتا ہے, وہ کہنا یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرے اوپر تو قانون لاگو ہی نہیں ہوتا, میں تو اس مقام پہ ہوں جہاں قانون مجھ پہ لاگو ہی نہیں ہوتا, اور چونکہ قانون لاگو ہوتا نہیں ہے تو میں کچھ غلط کر ہی نہیں رہا, ٹھیک ہے نا. مجھ سے مطالبہ ہی نہیں ہے کہ میں کسی قانون کو فالو کروں, میں تو قانون سے اوپر ہوں, اور جب میں قانون سے اوپر ہوں تو میں نے غلط کیا ہی نہیں, اور جب میں نے غلط کیا ہی نہیں تو تم نے مجھے روکا کیسے. لیکن جو شخص اپنے آپ کو قانون کے تحت سمجھتا ہے, جب اس کو روکا جائے گا وہ کہے گا کیا غلطی ہوئی ہے مجھ سے, ہے نا فرق دو لوگوں کے رویے میں. جو اپنے آپ کو قانون کا پابند سمجھ رہا ہے وہ فوراً سوچے گا کہ کیا مطلب اوور سپیڈنگ ہو گئی تھی مجھ سے, کیا میں نے ایسا کیا کہ جس وجہ سے مجھے روکا گیا, تو وہ اپنی غلطی جاننے کی طرف جائے گا. اور جو اپنے آپ کو کوئی شے سمجھتا ہے وہ فوراً اگلے کو کہے گا تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو شخص سمجھتا ہے کہ میں غلط کرتا ہی نہیں, میں تو سب صحیح کرتا ہوں, مجھ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی, تو جب اس کو کوئی کہے گا کہ یہ نہ کرو, تو اس کا جو ری ایکشن ہوگا بیسیکلی وہ اس کے مائنڈ سیٹ سے آئے گا, تم مجھے روک رہے ہو. روکا تو اس کو جاتا ہے جو غلطی کرتا ہے, میں تو غلطی کرتا ہی نہیں, تو مجھے روکا بھی نہیں جانا چاہیے. تو سب کے اصل میں تکبر کے علامات ہیں یا تکبر کا اظہار ہے کہ جب کوئی شخص سمجھے کہ مجھے نصیحت نہیں کی جا سکتی, مجھے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی جا سکتی, اور مجھے جو ہے روکا نہیں جا سکتا کسی چیز سے. اس کا مطلب کیا ہے, اب اس کو سیدھا کرنا کسی کے بس میں نہیں, لہٰذا یہ کیا انعام مراد لوگوں میں سے, یہ جدھر جا رہا ہے جس تباہی کے راستے پہ چل رہا ہے, یہ چلتا رہے گا, اور یہ کبھی اس کی اصلاح نہیں ہو سکے گی. دیکھیے نا, ایک شخص ہے, اس کو کوئی بیماری ہوتی ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے, تو وہ جا کے اپنا ٹیسٹ کرواتا ہے مختلف طرح کے, اور بیماری کا پتہ چل جاتا ہے, اور وہ دوائی لیتا ہے, بہتر ہو جاتا ہے. اور ایک شخص ہے جو کہتا ہے مجھے ہے ہی کچھ نہیں, مجھے ہے ہی کچھ نہیں, اب مجھے کچھ ہوگا بھائی, تو وہ جو بیماری ہے اس کی وہ بڑھتی رہے گی, اور اگر وہ آخر تک بھی نہ مانے کہ مجھے کچھ ہے تو کیا ہوگا, 4 بجے جنازہ ہوگا اور 4:30 بجے چاول ہوں گے, یہی ہوگا نا پھر, ٹھیک ہے نا. نہیں, چاول 5 بجے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد ہوں گے. تو لہٰذا اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنے کا مطلب ہے کہ جو ایشو ہے وہ ایشو اب آپ میں سے نکلے گا نہیں, وہ اب پکا رہے گا اندر ہی. ہر بندہ دیکھیں, ہاں ایسے ہی, اور یہ ہم میں سے ہر بندہ ہر جگہ کرتا ہے. مثلا ہم اپنی مثال لیتے ہیں نا, گھروں میں ہمارا رویہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں سپریم ہیں, سپریم لیڈر. تو چونکہ ہم اپنے گھروں میں اگر اپنے آپ کو سپریم سمجھتے ہیں, تو پھر بچہ غلطی کر سکتا ہے, بیوی غلطی کر سکتی ہے, ہم تو نہیں کر سکتے. اور ہم نہیں کر سکتے تو خبردار ہمیں کوئی سمجھائے, خبردار ہمیں کوئی کسی چیز سے روکنے کا حق ہمارے پاس, ہر ایک کو ہم روکیں گے, کوئی ہمیں نہیں روکے گا. تو اگر ہم اتنی سی ساشے پیک بادشاہت کے ساتھ یہ کرتے ہیں, تو سوچئے ذرا, جس کی بادشاہت لاکھوں یا کروڑوں لوگوں پر ہو, جس کے پاس کنٹرول, وہ کتنا وائلیٹ کرے گا. اسی لیے یعنی بعض اہل علم جو ہے نا, ان کا جیسے رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنی بڑی کسی کے پاس اتھارٹی ہے نا, اتنا اس سے جیسے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, اس کو مارجن دیا جاتا ہے کہ اس نے گڑبڑ کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی اگر مثلا میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں, اگر ہم یہ سمجھیں کہ جیسے ایک عام آدمی نیکی و تقوی کے معیار پہ کھڑا ہے, عاجزی کے معیار پہ کھڑا ہے,
ایگزیکٹ یہی معیار اس بندے کا ہوگا جو 10 لاکھ لوگوں کے اوپر پاور رکھتا ہے، تو یہ ہماری ایکسپیکٹیشن کیا ہوگی؟ غلط ہوگی. ہمارے لیے عاجز ہونا اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے، ہمارے پاس اکڑنے کی اتنی بنیادی نہیں ہے کہ ہم اکڑ سکیں. وہ جس کے پاس 10 لاکھ لوگوں کے اوپر اتھارٹی ہے، وہ اگر ہم سے 10واں حصہ بھی اس کا وہ عاجزی اختیار کر لے تو ہم سمجھیں کہ وہ زیادہ بڑی عاجزی ہے، کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی یا پاور اتنی زیادہ تھی. تو اسی لیے جو بادشاہ یا حکمران ہوتے ہیں، ہم اپنے اینڈ سے بات کریں، ان کا جو اللہ کے یہاں معاملہ وہ الگ ہے، کہ ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ اپنی اتھارٹی کا کچھ مس یوز کریں گے، یہ توقع کی بھی جا سکتی ہے. اور دوسرا، ہمیں اگر ایک دم اٹھا کے اس پوزیشن پہ پہنچا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ وہ بیچارہ شرمندہ ہو جائے گا کہ میں کیا چودراہٹ رکھتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ہم جو ادھر اس مقام پر پہنچ کے ظلم و زیادتی کریں گے، یا ہم اس مقام پہ پہنچ کے جو ایکسپلائٹیشن کریں گے پاور کی، یہ ہماری غلط ازمپشن ہے کہ میں اگر اس پوزیشن پہ پہنچ جاؤں تو میں ایسا ہی ہوں گا جیسا میں ابھی ہوں. اور یہ دیکھیے نا، جو عام شخص ترقی کرتے کرتے کسی جگہ کوئی مینیجر، کوئی ایم ڈی، کوئی اس طرح سے بن جاتا ہے، تو وہ دیکھے نا کہ میں وہاں کیا کرتا ہوں، کتنی اوپر نیچے چیزیں میں کر جاتا ہوں، کیونکہ بس کیا ہے، طاقت کے ساتھ پھر مسائل آتے ہیں نا. تو اسی لیے تکبر جب بندے کے اندر ہوگا، بڑا پن اپنے اندر رکھ کے وہ بیٹھا ہوگا، پھر اس کو نصیحت نہیں کی جا سکتی، اس کو ڈرایا نہیں جا سکتا، اس کو منع نہیں کیا جا سکتا. وَلَا تُخَالِطْ إِلَّا عَاقِلًا تَقِيًّا. اب یہ بات دیکھنے میں آپ کو لگے گی بڑی سادی سی بات ہے، لیکن اس پر عمل کرنا اس وقت جتنا اہم اور ضروری ہو چکا ہے اور جتنی کوتاہی اس میں ہے. وہ کہہ رہے ہیں وَلَا تُخَالِطْ، میل جول نہ رکھو، إِلَّا عَاقِلًا تَقِيًّا، سوائے عاقل یعنی سمجھدار آدمی کے، تقیہ متقی کے. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے جو سرکلز ہیں، ہم بہت زیادہ اس میں پک اینڈ چوز نہیں کرتے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کن لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں. دیکھیے، انسان کس چیز کا نام ہے؟ انسان نام ہے آنکھوں سے جو کچھ اس نے ڈیٹا فیڈ کیا، کانوں سے جو کچھ اس نے سن کے دماغ میں لے کے گیا، اور لوگوں کے ساتھ رہ کر جو اس نے ایکسپیرینس کیا اور اس ایکسپیرینس کو دماغ میں لے کے گیا، اور پھر دماغ میں جو کھچڑی پکی، اس کھچڑی نے جو رزلٹ نکالا وہی ہے نا. ہم جن لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے، لا محالہ وہ ہماری شخصیت کی تشکیل کریں گے. یہ تشکیل دو طریقوں سے ہو سکتی ہے، یا مطابقت میں ہوگی یا مخالفت میں ہوگی. بعض اوقات اکثر اوقات تو مطابقت میں ہوتی ہے، یعنی ہم اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے ہم اچھے بن جائیں گے، برے لوگوں میں بیٹھیں گے برے بن جائیں گے. کبھی کبھار یہ مخالفت میں بھی ہوتی ہے، یعنی انسان جیسے اوفینڈ بھی ہو جاتا ہے نا بعض اوقات، کہ انسان کسی کو دیکھتا ہے یہ غلط کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کے وہ اس کے اپوزٹ طرف چلا جاتا ہے کہ میں صحیح کروں گا. کسی کو ظلم زیادتی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا. لیکن یہ کم ہوتا ہے، زیادہ کیا ہوتا ہے، ہم اثر قبول کرتے ہیں. تو ہم جب اپنا اٹھنا بیٹھنا انٹریکشن غیر سنجیدہ لوگوں میں رکھیں گے تو کیا ہوگا، وہی غیر سنجیدگی ہمارے اندر آئے گی. ہم جب اپنا اٹھنا بیٹھنا علمی لوگوں میں رکھیں گے تو وہ علمیت ہمارے اندر آئے گی. سنجیدہ لوگوں کے ساتھ رکھیں گے تو ہمارے اندر بھی سنجیدگی آئے گی. تو وہ کہہ رہے ہیں دو چیزیں ہونی چاہیے اس شخص میں جس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو. ایک یہ کہ وہ عاقل ہو، سمجھدار آدمی ہو، ٹھیک ہے نا. دوسرا تقیہ متقی ہو. گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے دنیا کی سمجھ بوجھ بھی اس کے اندر ہو، اور اللہ کا جو حق ہے وہ بھی وہ جانتا ہو اور اپنے آپ کو لمٹ کرنے والا ہو. وَلَا تُجَالِسْ إِلَّا عَالِمًا بَصِيرًا، اور مت تم بیٹھو سوائے صاحب بصیرت عالم کے. یہ بات کئی موقعوں پہ عرض کی کہ شاید ہم میں سے کوئی ہو جس کو یہ بات سمجھانی پڑے کہ آپ نے اگر یونیورسٹی جانا ہے، بی ایس کرنا ہے، کوئی ڈگری لینی ہے، تو آپ نے دیکھ بھال کر بہترین یونیورسٹی چوز کرنی ہے. کسی کو بتانے کی ضرورت ہے نہیں. اور ہم خود ہی بھاگ دوڑ کر کے پہنچ جاتے ہیں، اور خالی بھاگ دوڑ کر کے پہنچتے نہیں ہیں بلکہ جو یونیورسٹی ہمیں لگتا ہے زیادہ بہتر ہے، وہ چاہے کتنی دور کیوں نہ ہو، ہم پہنچ جاتے ہیں. ہوگا کوئی جس نے کہا ہو کہ یار میں نے بی ایس کرنا ہے، انجینئرنگ میں نے کرنی ہے، گھر سے جو نیئرسٹ یونیورسٹی ہوگی نا وہاں سے کروں گا. ہے کوئی بندہ؟ یا یہ نہیں، اس ٹائم میں نہیں جا سکتا، مجھے اس ٹائم جو یونیورسٹی ملے گی نا جو اس وقت میں کرواتی ہو، میں اس کے پاس جاؤں گا. نہیں کرتے نا ہم.
پہلے ہم بیسٹ چوز کرتے ہیں جو ہمارے یعنی حالات و واقعات میں بیسٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد باقی سب چیزیں ہم الائن کرتے ہیں کہ اچھا ادھر تک جانا کیسے ہے، ٹرانسپورٹ کا کیا بندوبست ہوگا. اور ایون والدین بیچارے پریشان ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی اب یونیورسٹی تو وہ ادھر ہی فلائنگ میں کرانا ہے، تو اب اس کو لانا لے جانا، یہ اس کا بندوبست کیسے کرنا ہوگا، یہ کیا لوگ گھر تک اپنے شفٹ کر لیتے ہیں. بچے نے یونیورسٹی جانا ہے تو یونیورسٹی تو یہ والی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ گھر کے پاس کون سے، بلکہ ایک یونیورسٹی کے ساتھ رہتے ہوں گے، وہاں سے گھر شفٹ کر کے وہ دوسری جگہ چلے جائیں گے کہ یونیورسٹی کے قریب چلے جائیں تاکہ بچے کا آنا جانا، بچی کا آنا جانا آسان ہو جائے. دین پڑھنے کی طرف ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو فری دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا، کہ فری مل جائے کوئی چیز، پھر ہم کہیں گے یار 4 کلومیٹر دور جانا، 4 کلومیٹر دور کا تو سمجھ نہیں آتی، کوئی آس پڑوس ادھر ادھر گلی محلے میں کچھ مل جائے. اور اب تو وہ بھی مسئلہ ختم ہو گیا نا بھائی، آن لائن مل جائے جی، کیا جانا ہے اٹھ کے کسی جگہ پہ، بیٹھے بٹھائے گھر میں جو ہے وہ باقی کام کاج کرتے ہوئے ساتھ میں دین بھی پڑھ لیں ہم. جب ہمارا رویہ یہ ہوگا تو پھر اسی معیار کی ہمیں آگے سے وہ علم بھی آگے سے حاصل ہوگا. تو لہٰذا جو رویہ ہمارا بیسٹ چوز کرنا ہے دنیا کے معاملے میں، اس سے بہتر رویہ ہمارا ہونا چاہیے دین کے معاملے میں. اور جیسے کچھ اسلاف جو ہے نا، ان سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم ایسی کسی ارے غیرے کے پاس نہیں بیٹھ جاتے دین پڑھنے کے لیے. یہ نہیں کہ چلتے پھرتے دیکھا ادھر کلاس ہو رہی بیٹھ گئے، ادھر کلاس ہو رہی بیٹھ گئے، ایسے نہیں ہم کرتے تھے، بلکہ جس سے ہم نے دین سیکھنا ہوتا تھا پہلے اس کو پرکھتے تھے. وہ جو ہماری الگ کلاس ایک چل رہی ہے طبیان، اس میں ہم نے یہ تفصیل سے گفتگو کی ہوئی ہے کہ استاد کیسے چوز کرنا چاہیے، یا کیا کرائٹیریا ہے، کیسے طے کرنا ہے کہ کس کو استاد بنانا ہے. تو اسلاف جو تھے ان کو یہ پتا تھا کہ میں نے اگلے 10-20 سال اس بندے سے چیزیں لینی ہیں، تو وہ یہ والا کام نہیں کرتے تھے کہ نیئرسٹ کون سا ہے، بلکہ اپنے علاقے سے اٹھ کے دوسرے ملک چلے جائیں گے، شہروں کے شہر سفر کر کے چلے جائیں گے، صرف یہ دیکھ کے کہ بیسٹ آف دی بیسٹ کون ہے. اور ہمارا معاملہ وہی اب دنیا کے معاملے میں، اٹھ کے پنڈی کا بندہ لاہور میں پڑھ رہا ہے، لاہور کا بندہ پنڈی آیا ہوا ہے، بات کو پریشانی ہوتی ہے بڑی. میں ایسے میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ ایک بندہ یہاں سے اٹھ کے میڈیکل کے لیے لاہور گیا ہوا ہے، اور کوئی میڈیکل کے لیے لاہور سے پنڈی آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بھائی کیوں ادھر آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ نیئرسٹ دیکھیں گے ہم؟ ادھر تو آپ جاتے ہیں بیسٹ آف دی بیسٹ کی طرف تلاش میں بھی جاتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم یہ نہیں کرتے. تو جو کہہ رہے ہیں نا ولا تجالس الا عالما بصیرا، کہ نہ تم بیٹھو مگر صاحب بصیرت عالم کے پاس. تو ہم دین کے معاملے میں بھی یہ کریں کہ بہترین کی تلاش کریں، اور ہم دیکھیں کہ میں نے جو علم دین لینا ہے وہ منجے ہوئے اور مضبوط لوگوں سے لینا ہے. اچھا اب یہ واللہ عالم اس کا جو احساس ہے وہ شاید اس لیے بھی اب کم ہوتا جا رہا ہے کہ دن بدن نا معیار بہت کم ہوتا جا رہا ہے. معیار کم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میں جب سے تدریس کر رہا ہوں، میں ایک بات ہمیشہ کہی ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں اصل میں کہ ہم یہ تدریس کی ذمہ داری ادا کریں. لیکن کیوں کر رہے ہیں پھر بھی؟ کیوں بیٹھے ہوئے یہاں پہ؟ اس لیے کہ ہے ہی کچھ نہیں، آپشن ہی نہیں ہے. جہاں ہمیں یہ موقع ملا کہ کوئی علمی شخصیت آ کر یہ ذمہ داری ادا کر سکے، وہ ولنگ ہو، وقت دے سکتی ہو، ہم نے فوراً اس کو ریپلیس کیا، اور فوراً کسی ایک علمی شخص کو ہم نے موقع دیا کہ وہ آئیں اور وہ یہ کام کریں. برحال میرا جو اپنا تجربہ ہے، جن اساتذہ سے ہم نے پڑھا ہے، الحمدللہ اس کے بعد احساس ہوا کہ بھئی یعنی کس سے پڑھنا چاہیے، کن سے علم حاصل کرنا چاہیے. لیکن اب جب دیکھتے ہیں ہم کہ پڑھانے والے ماشاءاللہ، ہمارے ایک استاد تھے، وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ عربی پڑھ نہیں سکتے پڑھا سکتے ہیں. روز آ کے ہمیں کلاس میں تزکیہ ایک دفعہ وہ ہمارا کرتے تھے کہ عجیب ایک سالہ کورس کر رہے ہیں، عربی پڑھا سکتے ہیں پڑھ نہیں سکتے ہیں. خود آتی کوئی نہیں ہے لیکن پورے جہان کو سکھا رہے ہوں گے. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو ریسیونگ اینڈ پہ بیٹھے ہیں ان کے پاس معیار ہی کوئی نہیں ہے، اور جو ریسیونگ اینڈ پہ ہے وہ جو جس کے سامنے آگے بیٹھ گیا اس نے اس کو ہائر سٹینڈرڈ سمجھ لیا کہ بھائی یہی ویسے معیار ہے. اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے بعض کا، ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر یہ کمپریہنشن ہی ختم ہو جاتی ہے کہ وہ کسی علمی آدمی کو سن بھی سکے. معیار ہی نہیں رہا نا، معیار ہی ان کا ظاہری سی باتیں. اور اب تو جو ایک المیہ آ گیا سوشل میڈیا کے بعد خاص طور پہ، یا پوری ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جو ہے، انسان کی زندگی کو رکھ دیا گیا انٹرٹینمنٹ کے اندر.
جو دلچسپ بات کرے گا، جو ذرا سنسنی خیزی والی بات کرے گا، کوئی لطیفے شفے بیچ میں جڑے گا، تو وہ چاہے علمی طور پہ فارغ آدمی ہو، اس کی فالوئنگ ہے. یا ایک اور چیز جو سوشل میڈیا کے ذریعے آئی ہے وہ بیشنگ ہے. بیسیکلی 4-6 علماء کے بارے میں آپ ایک مجلس میں بیٹھ کر، ایک لیکچر میں بیٹھ کر ان کو برا بلا کہہ دینا، لتاڑنا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. آپ سوچیں دیکھیں پھر کیسے ویوز آپ کے جو ہے نا وہ ملینز میں جاتے ہیں. لیکن جو سنجیدہ گفتگو کرنے والے لوگ ہیں، علمی گفتگو کرنے والے لوگ ہیں، یا علمی موضوعات ہیں، پہلی بات تو اب ظاہر ہے جو عالم ہے وہ سنجیدہ گفتگو کرے گا، اور سنجیدہ گفتگو کا آگے ڈیمانڈ نہیں. تو کئی لیکچرز آپ کو دکھائے جا سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر کہ ایک اعلیٰ معیار کا علمی لیکچر، اس کے اوپر 100 200 400 ویوز ہوں گے، اور ایک مسخرے آدمی نے جس کو کوئی دین کا نہیں پتا تھا تو اس کے ملینز میں ویوز ہوں گے. اور لوگ بھی کیا کرتے ہیں، وہ بھی اسی کو دیکھتے ہیں، اچھا جی مشہور شخصیت آ رہی. تو استاذ جو ہے یا عالم جو ہے جس کے پاس آپ نے بیٹھنا ہے اور دین سیکھنا ہے، اس کا برل معیار ہونا چاہیے، اور ہر ایرے غیرے سے دین انسان نہ لے، اور بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہے. اور جیسے یہ پورا کام ہے کرنے کا کہ ہم نے علم کہاں سے لینا ہے، اور کہاں سے لینے کا مطلب یہ کہ علمی معیار دیکھنا ہے ہم نے. اور اس کام کے لیے اگر سفر کرنا پڑے، دوسرے شہروں میں جانا پڑے، تو انسان کو جانا چاہیے. یہ ایک کرنے کا کام ہے. تو اس عالم کے پاس بیٹھو جو صاحب بصیرت ہو، یعنی خالی وہ آپ کو نکات نہ بیان کرے. جیسے آج کل کا ایک ٹرینڈ ہے نا کہ اچھا جی یہ آیت ہے، اس آیت کی تفسیر میں 10 نقطے ہیں، جی چلے دیکھتے ہیں 10 نقطے. کوئی آپ کے اندر بصیرت بھی پیدا ہوئی؟ اس آیت کو سمجھ کر آپ زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ آپ زندگی کے مسائل کا حل اس آیت سے نکال سکیں گے؟ نہیں، میں تو یہ رٹے ہوئے 10 نکات بیان کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا. جب مجھے کہیں گے میں بیٹھ کے یہ آیت بیان کر کے 10 پوائنٹس بیان کر دوں گا. باقی قرآن عملی زندگی کے لیے کیا رہنمائی دیتا ہے، اور میں نے ایک جو فہم پیدا کرنا ہے اس کے ذریعے میں نے آگے زندگی کے معاملات لے کے چلنے ہیں، وہ نہیں. تو رٹو توتا علم نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں. بہت دلچسپ نکات ہوں گے اور بہت سی کتابوں سے اکٹھے کر لیے ہوں گے، لیکن کیا ہوگا، وہ عالم صاحب بصیرت نہیں ہوگا. نہیں، وہ نظر نہ اس کے پاس اپنی ہوگی، نہ وہ پیدا کر سکے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو صاحب بصیرت ہو. وقد سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایو جلسائنا خیر، ہمارے ہم مجلسوں میں سے کون بہتر ہے؟ قال، آپ نے فرمایا. دیکھیے نا صحابہ کے کنسرنز کیا ہیں. یہ کنسرنز ہمارے ہیں، اللہ کے رسول سے کیا پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ہم مجلسوں میں سے بہتر کون ہے، کس کی کمپنی ہونی چاہیے. قال، آپ نے فرمایا، من ذکرکم باللہ رؤیتہ، جس کو دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلائے. ٹھیک ہے نا. کون ہونا چاہیے ہم مجلس؟ جس کو دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلائے. وزادکم فی علمکم منطقا، اور اس کی جو گفتگو ہے وہ تمہارے علم میں اضافہ کرے. تم اس کے ساتھ بیٹھو، چائے پینے بیٹھو، کھانا کھانے بیٹھو، کوئی نقطہ تمہیں لگے کہ ہاں یہ بات مجھے اس گفتگو سے سمجھ آ گئی. دیکھیں نا ٹیک اوے، کچھ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں تو کچھ لے کے جائیں، کوئی اخلاق کا معاملہ لے کر جائیں، کوئی علم کا معاملہ لے کر جائیں، کوئی فہم کا معاملہ لے کر جائیں. وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ، اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے. اس کو تم دیکھو تمہیں اللہ یاد آئے. اس کی وہ جب گفتگو کرے تو کوئی تمہارے علم میں اضافہ ہو. اور علم میں اضافہ وہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے تمہیں 4 نکات نوٹ کروائے گا، یعنی کوئی ایسی اس نے پتے کی بات کر دی کہ وہ بات تمہیں ذہن میں آ گئی کہ ہاں یہ مجھے ایسے کرنا ہے. اور اس کا عمل جو ہے، یعنی اس کا جو پورا عمل ہے اس کی زندگی کا، وہ دیکھ کے تمہیں لگے کہ دنیا ناپائیدار ہے. اس کا رویہ تمہیں بتائے کہ دنیا حقیر ہے. کہیں تو پتہ چلے نا، کہیں نہ کہیں وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی دنیا پیچھے کی ہے، کوئی آخرت کو آگے کیا ہے، کوئی نظر آئے نا اس کے اندر. وَتَوَاضَعْ لِلْحَقِّ، اور حق کے لیے عاجزی اختیار کرو. وَاخْضَعْ لَهُ، اور اس کے سامنے جھکو. وَعَدِمْ ذِكْرَ اللَّهِ تَنَلْ قُرْبَهُ، اور اللہ کے ذکر میں دوام حاصل کرو، تم اس کا قرب پالو گے. حق کے لیے عاجزی اختیار کرنا ہے کیا ہے؟ کہ میری ایک انا ہے، میری ایک سوچ ہے، میری ایک مرضی ہے، میری ایک خواہش ہے. جوں ہی یہ حق سے ٹکرا جائے تو میری یہ سب چیزیں جھک جائیں اور حق غالب رہے. میری رائے، میری اوپینین، یہ سب چیزیں پھر پیچھے رہ جانی چاہیے.
اور اگر یہ نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر حق جو ہے اس کے لیے میں جھک نہیں رہا. اور اللہ کا جو ذکر ہے اس میں دوام اختیار کرو، تم اس کا قرب پالو گے. وہ ذکر جو ہے وہ حال سے بھی ہونا چاہیے، اور وہ ذکر جو ہے وہ انسان کے عمل سے بھی ہونا چاہیے، اور وہ ذکر انسان کی زبان سے بھی ہونا چاہیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلساء اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے ہم نشین یعنی قرب پانے والے، الخاضعون عاجزی اختیار کرنے والے، المتواضعون تواضع اختیار کرنے والے، الخائفون ڈرنے والے، الذاکرون اللہ کثیرا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے. اچھا، یہ جو ہے نا عاجزی، تواضع، اس کے لیے کچھ پریکٹسز بھی کرنی چاہیے. کچھ انسان ایسے ایسے کام کرے کہ جس سے نا تواضع پیدا ہو. کسی جگہ موقع ایسا بنا ہوا ہو کہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہاں میں اپنا پورا تعارف کراؤں گا نا تو بلے بلے ہو جائے گی، چپ کر جائے، بس نام بتا کے فارغ ہو جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب ہم تعارف کرانا چھوڑ دیں ہر جگہ. میں عرض کر رہا ہوں جیسے یعنی طریقہ ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے اوپر محنت کرتا ہے، اپنی طبیعت پہ، اپنے مزاج پہ. تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ کسی ایسے موقع پر جہاں آپ کو لگے کہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ میں جب سی وی اپنی پیش کروں گا یہاں پہ تو بلے بلے ہو جائے گی، اچھا یار کیا عظیم آدمی ہے، بڑے کارنامے کیے ہوئے اس نے، بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے. تو وہاں اپنی سی وی کو واپس بند کر کے رکھ دیں اور مختصر سے مختصر تعارف کرائیں کہ کوئی آپ کو سمجھے ہی نہ کہ آپ کوئی چیز ہے، اور پھر آپ نے بھی یہ نہیں سمجھنا کہ بڑا عاجز ہو گئے ہو. ٹھیک ہے؟ کیونکہ سب سے بدترین تکبر کون سا ہے؟ عاجزی کا تکبر. جو بندہ اس ذوق میں مبتلا ہو جاتا ہے نا میں عاجز ہوں، وہ عاجز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ جس کو یہ لگے نا میں بہت عاجز آدمی ہوں، وہ پھر عاجز نہیں ہے، وہ عاجزی کا دکھاوا کر رہا ہے، اصل میں وہ عاجزی کا تکبر کر رہا ہے. تو اپنے اس کو کہیں روک لینا. اسی طرح کسی ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو تھوڑی بہتر ذمہ داری مل سکتی تھی آپ کی پوزیشن کے لحاظ سے، لیکن کچھ بھی ایسا ہوا کہ آپ نے آپٹ کیا کہ آپ ذرا لوور لیول کی ذمہ داری لیں. مثال دے رہا ہوں، کوئی انتظامی کام کرنا تھا، آپ بڑے چیزوں کو جاننے والے ہیں، لیکن یا آپ سادے بن گئے وہاں پہ، یا کسی بھی طریقے سے آپ نے بس کرسیاں سیدھی کرنے کی ذمہ داری لے لی، صفائی کرنے کی ذمہ داری لے لی. یہ نفس جو ہے نا یہ کچھ نہ کرے تب بھی بہت چوڑا ہو جاتا ہے. اس کو پچھاڑنا پڑتا ہے، یہ بیٹھے بیٹھے نہیں اس کو پچھاڑا جاتا. تو اس کے لیے تگودو کی جاتی ہے. بعض جگہ آپ بول سکتے ہیں، آپ کو خاموش رہنا ہے. بعض جگہ آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، آپ نے نہیں کرنا. بعض جگہ پہ آپ کو ایک بڑی ذمہ داری مل سکتی ہے، آپ نے نہیں لینی ہے، آپ نے چھوٹی ذمہ داری لینی ہے. میں کہہ رہا ہوں بعض جگہوں پہ، ہمیشہ نہیں. اپنی صلاحیت کی نفی کرنا بھی صحیح نہیں ہے، اور اپنی استعداد جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس کی ناقدری بھی نہیں کرنی. لیکن یہ بھی نہیں کرنا کہ کانسٹنٹلی آپ ہائیسٹ اس میں رہیں. کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو نیچا رکھیں. اور اگر کوئی شخص کہیں آپ کو کچھ کہہ دے تو بجائے وہاں اس کو اپنے دوبارہ پوزیشن بتانے کے، ہوتا نا کبھی کبھی، وہ ہمارے ایک جاننے والے تھے ماشاءاللہ، ایک بڑے عہدے پہ تھے. تو جس محکمے میں وہ ایک بڑے عہدے پہ تھے، اسی محکمے میں ایک بہت چھوٹے یعنی آپ کہیں رینک کا آدمی جو ہے، اس نے ان کو رستے میں ظاہر عام کپڑوں میں تھے، اس میں اپنے سارے وہ چیزیں تو ان کے پاس تھی نہیں کہ میں یہ اس پوزیشن پہ ہوں. تو اس نے کچھ ان کو ذرا سنا دی باتیں. تو اب وہ چاہتے تو اس کی طبیعت صاف کر سکتے تھے، اس کو بتا سکتے تھے کہ میں کس عہدے پہ ہوں، اور اندر سے دل تو بندے کا یہ چاہتا ہے میں اس کو بتاؤں میں کون ہوں، میں اس رینک کا آفیسر ہوں، میں یہ ہوں. وہ رک جائے وہاں پہ. ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا؟ مطلب اپنے آپ کو انسان سمجھے نا. ہمیں انسان ہر وقت وہ رینک ساتھ لے کے چلنا صحیح نہیں ہے. وہ رینک ادھر ہی رکھیں جہاں آپ نے ایک آفیشیل ذمہ داری ادا کرنی ہے، اور اس رینک کے ذریعے آپ ذمہ داری پوری کریں گے. رستے چلتے ہوئے تو نہیں رینک ساتھ لے کے چلنا نا. تو اسی طرح ایک شخص بڑی ہستی ہے، وہ بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے، لیکن کھانا کھانے گیا ہے کسی ریسٹورینٹ پہ، اور ویٹر نے جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو ٹریٹ کر لیا ایسے جیسے وہ ایک عام سا آدمی ہے. ہاں جی صوفی صاحب، ہاں جی مولوی صاحب. تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو بتانے کی کسی بھی طریقے سے کہ میں بڑا پہنچا ہوا آدمی ہوں. تو اپنے آپ کو جیسے ڈاؤن کرنا اس کی ضرورت ہے، اور یہ اوکیجنلی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ ہر جگہ اپنے آپ کو بہت زیادہ پیش کرنا وہ مناسب نہیں ہے. وہ بندہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا شروع کر دیتا ہے.
وہ لوگ سمجھے نہ سمجھے اس کو لگنا شروع ہوتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، کیونکہ ہر جگہ بتا رہا ہوتا ہے نا میں بڑی چیز ہوں میں بڑی چیز ہوں. تو ٹھیک ہے کچھ جگہوں پہ بتائیں اور کچھ جگہوں پہ چھوڑ دیں. اسی طرح الخائفون ڈرنے والے، اور ڈرنے والے سے مراد کیا ہے کہ انسان جب اپنی خطاؤں پہ اپنی کوتاہیوں پہ اپنے محاسبے پہ نگاہ رکھتا ہے تو اس کو اپنے بارے میں پریشانی رہتی ہے. اور جو جنت میں لوگ جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے. تو جب انسان کو اپنے محاسبے کا ڈر ہوگا اس کا رویہ کچھ اور ہوگا، اور جب وہ دوسروں کے محاسبے پہ فائز ہو جائے گا تو پھر اس کا رویہ کچھ اور ہوگا. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ الذاکرون اللہ کثیرا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے. وابذل النصیحہ، اور خوب خیر خواہی کرو للہ اللہ کے لیے، وللمؤمنین اور اہل ایمان کے لیے، وشاور فی امری کا، اور اپنے کاموں میں مشورہ کرو الذین یخشون اللہ، ان سے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اب آگے وہ بتا رہے ہیں اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں. قال اللہ عز وجل، اللہ عز وجل نے فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اس سے ڈرنے والے علماء ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے معاملے میں مشورہ کرو علماء سے. اچھا، مشورہ جو ہوتا ہے وہ اصل میں دو طرح کے لوگوں سے کرنا چاہیے. ایک مشورہ کرنا چاہیے جو سبجیکٹ جو ہے، جو سبجیکٹ میٹر کا ایکسپرٹ ہے، اس سے. گاڑی آپ نے خریدنی ہے تو جس کو گاڑی کا پتہ اس سے مشورہ کریں گے. زمین خریدنی ہے جس کو زمین کا پتہ اس سے مشورہ کریں گے. کوئی بھی چیز خریدنی ہے آپ نے تو، یا یہ طے کرنا ہے کہ بھئی میں نے آگے تعلیمی کیریئر کون سا اپنانا ہے، تو جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں ان سے مشورہ کریں گے. اور ایک مشورہ ہوتا ہے خیر خواہ سے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو بتا دے گا اس فیلڈ کے بارے میں، لیکن آپ کو زندگی میں کیا کرنا چاہیے یہ وہ شاید نہ بتا سکے. آپ کو زندگی میں کیا کرنا چاہیے یہ کوئی آپ کا جو خیر خواہ ہوگا وہ بتا سکے گا. لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا جو مشورہ ہے نا وہ کس سے کرو؟ وہ علماء سے کرو. تو بعض اوقات ہوتا ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ عالم یا یہ جو استاد ہیں ان کو اس کا کیا پتہ ہوگا، یہ تو جیسے بس پڑھنے پڑھانے کا ان کا کام ہے یا وہ ہے. تو اگر وہ صاحب بصیرت عالم ہوں گے تو لا محالہ وہ ان کے مشورے میں کوئی ایسی بات آئی جائے گی جو انسان کے لیے خیر کا باعث ہوگی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین تو ہے خیر خواہی کا نام. وعلم، اور جان لو ان من نصحک فقد احبک، کہ جو تمہیں نصیحت کرتا ہے وہ تم سے محبت کرتا ہے. یعنی اگر کوئی جینون نصیحت کر رہا ہے تو اصل میں وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ تم ناکامی سے بچو، وہ چاہتا ہے تم نقصان سے بچو. تو جیسے ہے نا کہ اکثر وہ جیسے قرآن میں بھی آتا ہے نا، بلکہ آگے وہ آ رہا ہے نا کہ یعنی ایک نبی تھے جنہوں نے اپنے قوم کو نصیحت کی اور کہا کہ تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. تو اصل میں جو نصیحت کر رہا ہے، دل و جان سے نصیحت کر رہا ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے. ومن داہناک فقد غشاک، اور جو تمہاری چاپلوسی کرتا ہے وہ تمہیں دھوکہ دیتا ہے. عملاً الٹا معاملہ ہے، جو نصیحت کرتا ہے وہ ہمیں پسند نہیں آتا. بہت زیادہ جب کوئی سمجھا رہا ہوتا ہے نا تو ہم اس کی نصیحت کرنے والے کو ہم کہتے ہیں یار یہ ہر وقت ہی کیڑے نکالتا رہتا ہے، یہ ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ سمجھاتا رہتا ہے. اور جو ہمیں چاپلوسی کرے بھائی تم، اور آج کل تو یہ جو میم سینی آ گئے نا موٹیویشن اسپیکر، یہ تو یعنی چاپلوسی میں وہ ہے نا، اپنے اوپر یقین رکھو تم بڑی چیز ہو یہ ہو. ٹھیک ہے بھائی، موٹیویشن بھی ہونی چاہیے لیکن اتنی بھی نہیں، اوور بھی نہیں ہو جانی چاہیے کہ بندہ ہواؤں میں اڑنے لگے. بندے کے پاؤں زمین پہ رکھنا یہ اس کی بھی ضرورت ہے. تو جو تمہاری چاپلوسی کرتا ہے وہ تمہیں دھوکہ دیتا ہے. دھوکہ کیا دیتا ہے کہ وہ انسان کو اس کے عیب دکھاتا نہیں ہے، اور انسان جب اپنے عیب نہیں دیکھتا تو وہ اپنے آپ کو کنسیڈر کرتا ہے وہ چیز جو وہ ہے نہیں. تو جیسے کوئی کسی کو بتائے نا بھی تم تو اڑ بھی سکتے ہو، تو اب یہ بندہ روز اس کو بتائے تم اڑ سکتے ہو تم اڑ سکتے ہو، اور ایک دن وہ پہاڑ سے چھلانگ لگا دے یہ سوچ کے کہ میں اڑ سکتا ہوں، تو اصل میں کیا ہوگا؟ دھوکہ تھا نا، وہ جو اس وقت ایکسپوز ہو جائے گا. تو لہٰذا جو تمہاری چاپلوسی کرتا ہے وہ تمہیں دھوکہ دیتا ہے. ومن لم یقبل نصیحتک، اور جو تمہاری نصیحت قبول نہ کرے فلیس بأخ لک، تو تمہارا بھائی نہیں ہے. وہ جو تمہاری نصیحت قبول نہ کرے وہ تمہارا بھائی نہیں ہے. قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا خیر فی قوم، اس قوم میں کوئی خیر نہیں، ان لوگوں میں کوئی خیر نہیں، لیسوا بناصحین، جو نصیحت نہیں کرتے، ولا خیر فی قوم، اور اس قوم میں بھی کوئی خیر نہیں، لا یحبون الناصحین، جو نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. یہ دونوں باتیں ضروری ہیں. آپ جب دیکھیں کہ کوئی بندہ اپنا نقصان کرنے جا رہا ہے، غلط کرنے جا رہا ہے، اس کو نصیحت کریں، مانے یا نہ مانے اس کا مسئلہ. اور آپ کو جب نصیحت کی جائے تو اس نصیحت کو قبول کریں. وآثر الصدق فی کل موطن، اور سچ کو اختیار کرو ہر موقع پر، تغنم، تم فائدہ پاؤ گے.
فائدہ کیا ہے؟ جو جھوٹ ہے اس کا جو فائدہ ہے وہ نقد ہے، اور جو اس کا نقصان ہے وہ ادھار ہے، اور جو سچ ہے اس کا نقصان جو ہے وہ نقد ہے، اور اس کا جو فائدہ ہے وہ ادھار ہے۔ تو جب انسان سچ بولتا ہے تو موقع پہ اس کو فائدہ نہیں ہوتا، موقع پہ تو اس کو سچ کا عام طور پہ نقصان ہی ہوتا ہے، لیکن اس سچ بولنے کے بعد جو وہ پوری زندگی یکسوئی سے گزارتا ہے وہ اصل میں اس کا فائدہ ہے۔ اور جو جھوٹ بولنے والا ہے وہ موقع سے تو بچ جاتا ہے، لیکن پھر وہ خالی موقع سے نکلتا نہیں ہے، اس کے بعد ایک جھوٹ کے اوپر کہیں جھوٹ بھی بولنے پڑ جاتے ہیں، اور ایک کلک اس کے اندر رہ جاتی ہے، اور کرتے کرتے بعض اوقات تو لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے اور ان کو خود سمجھ نہیں آ رہا ہوتا وہ اصل ان کی حقیقت ہے کیا۔ تو لہذا فرمایا کہ صدق کو، سچائی کو جو ہے ہر موقع پہ ترجیح دو، اصل میں تم فائدہ پاؤ گے، بس نقد فائدے کو نہ دیکھو، جسے کہتے ہیں لانگ ٹرم فائدے کو دیکھو۔ وَاعْتَزِلِ الْفُضُولَ تَسْلَمْ، اور فضول چیزوں سے کنارہ کش ہو جاؤ، تم سلامت رہو گے۔ یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے کہ موجودہ دور میں اس کی اور ضرورت بڑھ گئی ہے۔ جو چیز مجھ سے ریلیٹڈ نہیں ہے مجھے اس میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا، اہم ہے ہوگی، فائدہ مند ہے ہوگی، مجھ سے متعلق ہے یا نہیں میں نہیں دیکھنا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ہزاروں کتابیں جو مفید ہوں گی، علمی ہوں گی، اس کا مطلب میں پڑھوں ساری؟ میں نہیں پڑھوں گا۔ کیوں نہیں پڑھوں گا؟ میں ان میں سے جو مجھ سے متعلق ہیں وہ پڑھوں گا۔ وہ جی سائیکالوجی بھی پڑھ رہے ہیں، فلاسفی بھی پڑھ رہے ہیں، جی وہ جناب دوسرے ادیان کو بھی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، پولیٹکس کو بھی پڑھ رہے ہیں، اس کو بھی پڑھ رہے ہیں، کرنا کیا ہے آپ نے؟ جو کرنا ہے وہ دیکھیں۔ تو حدیث بڑی پیاری ہے نا، جس میں کہا گیا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اس سے غیر متعلق ہے۔ تو سب سے پہلا کرائٹیریا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی سے متعلق چیز کیا ہے، اور زندگی سے متعلق ہونے کا مطلب یہ کہ میری مقصد سے متعلق کیا ہے۔ جو چیز میرے مقصد سے متعلق ہے میں اس میں خوب محنت کروں، اور جو چیز میرے مقصد سے متعلق نہیں ہے اس کا فائدہ جتنا مرضی ہو میں نے وہ کام نہیں کرنا، اس سے مجھے بچنا ہے۔ تو آج کل جیسے ہوتا ہے نا، لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بھائی یہ 3 مہینے کا ایک کورس آیا ہوا ہے، یہ اے آئی کا، یہ تم کر لو۔ کیوں کر لو؟ ٹھیک ہے نا، یہ بڑا اچھا ہے، یہ ہوگا اچھا، میری زندگی میں اس کا کیا عمل دخل ہے مجھے وہ بتا دو۔ ہر اچھی چیز تو میں نہیں کر سکتا، دنیا میں اچھی چیزیں جو ہیں وہ لاکھوں میں، تو میں نے ان میں سے کیا کرنا ہے؟ میں نے اپنے مقصد سے متعلق چیزیں لینی ہیں اور اس کی ایک ترتیب بنانی ہے اور وہ کرنی۔ یہ ڈگری کر لو، یہ بڑی اچھی ہے، بھائی اچھی ہوگی، میری زندگی کے مقصد سے متعلق ہے یا نہیں؟ تو اپنی زندگی کے مقصد سے متعلق رہنا یہ بڑا ضروری ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ جو فضول سے تم کنارہ کش ہو جاؤ۔ فضول کا مطلب بری چیز نہیں ہے، فضول کا مطلب غیر متعلق چیز۔ تو کچھ لوگ ہیں نا جو عجیب وہمی سے بن جاتے ہیں، کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ یکسو نہیں ہے نا، ہر ایک کو سن رہے ہیں، ہر ایک کو پڑھ رہے ہیں، ہر چیز دیکھ رہے ہیں، ہر ایک جگہ پہ جا کے وہ گھسے ہوئے ہیں، اور ان کو لگ رہا ہوتا ہے ہم بڑے ڈائیورسیفائی قسم کے آدمی ہیں، لیکن اصل میں فارغ لوگ ہوتے ہیں، نان پروڈکٹیو لوگ ہوتے ہیں۔ میں یعنی کچھ میرے ایسے قریبی جاننے والے دوست جو ہیں، جب میں پارٹ 1 کر رہا تھا وہ ساتھ ہی تھے، تو جناب آج سائیوال پہنچے ہوئے ہیں، اب جناب وہ جو چیچا وطنی پہنچے ہوئے ہیں، آج ادھر پہنچے ہوئے ہیں، ادھر پہنچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، جی آج فلاں حضرت صاحب آ رہے ہیں، جی آج وہ فلاں سے ملاقات ہوئی ہے، جی آج فلاں سے ملنے جا رہے ہیں، جی آج یہ ہے، جی آج وہ ہے، جی۔ تو ایٹ دی اینڈ پتہ چلا کہ کہیں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اور اس ٹائم بھی ہم ان کو سمجھاتے تھے کہ بھائی جس کام پہ لگے ہو یہ اس کو کرو پوری طرح یکسو ہو کے، اضافی طور پہ وقت ملے تو اور چیزیں کچھ دیکھ لو۔ لیکن ان کو چونکہ ذرا انٹرسٹ اس میں تھا کہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی چیز پہ ٹک کے نہیں بیٹھے، تو بس وہ پھر کہیں بھی نہیں رہے، پھر وہ پروڈکٹیو لوگ نہیں تھے، کچھ کر نہیں سکے آگے وہ۔ تو یہ رویہ مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کمپیریزن بھی ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن ایک طریقے سے۔ تو جیسے بعض لوگ یہاں بھی کورسز میں آتے ہیں نا، تو آ رہے ہوں گے 2-4 دن آنے کے بعد پھر پتہ چلے گا جناب ایک کوئی فلاں کوئی جگہ لیکچر شروع ہوا اس کو بھی اٹینڈ کرتے ہیں، پھر ایک اور جگہ لیکچر شروع ہوا اس کو بھی اٹینڈ۔ بھائی جب آپ ایک کورس میں آئے ہیں دین پڑھنے، پراپر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں مجھے بنیادی علوم دیے جائیں گے، پہلے یہ کر تو لیں، اس کے بعد کمپیریزن بھی کر لیجئے گا۔ تو وہ پتہ چلتا ہے کئی سال وہ لگے ہوئے ہیں، اس دن ادھر جاتے ہیں، اس دن ادھر جاتے ہیں، اس دن ادھر جاتے ہیں، لیکن اگر بندہ 5 سال بعد ان سے پوچھے کہ بھائی کوئی علم آیا بھی ہے، تو پتہ چلے گا علم کوئی بھی نہیں آیا، کیونکہ انہوں نے کوئی طریقے سے علم حاصل نہیں کیا۔ تو پراپر طریقے سے ایک انسان چلے ایک رستے کے اوپر، اضافی طور پہ چیزیں ضرور کرے، لیکن اپنے مقصد سے متعلق رہے، مقصد سے ہٹنا جو ہے یہ صحیح نہیں۔
فإن الصدق يهدي إلى البر، جو سچائی ہے وہ نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے، والبر يهدي إلى رضا اللہ تعالیٰ، اور نیکی اللہ کی رضا کی طرف لے کے جاتی ہے، والکذب يهدي إلى الفجور، اور گناہ جو ہے وہ جو جھوٹ ہے وہ گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، والفجور یورث سخط اللہ، اور جو گناہ ہیں وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، وہ اللہ کے غضب کا جو ہے وہ باعث بنتے ہیں۔ چلیں جی یہاں تک کافی ہے، اس سے آگے انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔